زمین و زمان تمہارے لیے، مکین و مکان تمہارے لیے، زمین و زمان تمہارے لیے، مکین و مکان تمہارے لیے۔ الحمدللہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی حبیبہ محمد وآلہ وصحبہ اجمعین۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ لا اکراہ فی الدین، قد تبین الرشد من الغی، فمن یکفر بالطاغوت ویؤمن باللہ فقد استمسک بالعروۃ الوثقی لا انفصام لہا، واللہ سمیع علیم۔ ارشاد باری ہے، لا اکراہ فی الدین، دین کے قبول کروانے میں کوئی زبردستی نہیں ہے۔ اس لیے قد تبین الرشد من الغی، ہدایت اور گمراہی، دین اور بے دینی، اسلام اور کفر واضح کر دیے گئے ہیں۔ فمن یکفر بالطاغوت، اب جو شیطان کی بات کا انکار کرے گا، ویؤمن باللہ، اور اللہ پر ایمان لائے گا، فقد استمسک بالعروۃ الوثقی، اس نے ایک بہت ہی مضبوط حلقہ تھام لیا، لا انفصام لہا، جسے کبھی ٹوٹنے کا کوئی خطرہ نہیں۔ واللہ سمیع علیم، اللہ کریم خوب سننے والے بھی ہیں، جاننے والے بھی ہیں۔ لا اکراہ فی الدین، دین میں زبردستی نہیں ہے۔ اللہ کریم نے مخلوق کو امور عادیہ کا قیدی بنا دیا ہے، اور ہر چیز، ہر شے، ہر مخلوق اپنی فطری اور طبعی عادت کے مطابق عمر بسر کرتی ہے۔ ان کو اسباب ہی ایسے دیے گئے ہیں، مزاج ایسے دیے گئے ہیں، فطرت ایسی بنا دی گئی ہے۔ اب اگر درندے کو، شیر کو گھاس کھانا پڑے تو اس کا معدہ گھاس کو ہضم ہی نہیں کرتا، اور اگر چرندے کو، گھاس چرنے والے جانور کو آپ گوشت کھلائیں تو اس کے معدے میں گوشت ہضم کرنے کی خصوصیت نہیں ہے۔ اسے گھاس ہی چرنا ہے، سبزہ ہی چرنا ہے، اسے گوشت ہی کھانا ہے۔ تو اس طرح سے اللہ کی ساری مخلوق اس کی دی ہوئی فطرت اور جبلی عادتوں کے مطابق اپنا وقت بسر کرتی ہے۔ انسان بھی بڑی حد تک اپنی پسند کو دخل نہیں دے سکتا، اپنی مرضی سے پیدا نہیں ہو سکتا، اپنی مرضی سے اپنی شکل نہیں بنا سکتا، اپنی مرضی سے اپنی فطری صلاحیتوں کو تبدیل نہیں کر سکتا، اپنی مرضی سے صحت و بیماری پہ اختیار نہیں رکھتا، اپنی مرضی سے زندگی اور موت پہ اختیار نہیں رکھتا۔ فطرت کے قانون کے مطابق یہ بھی چلتا رہتا ہے۔ لیکن باقی مخلوق کی نسبت اسے جو ایک اضافی وصف دیا ہے وہ ہے اللہ کی پہچان کا۔ ساری مخلوق حکم کے تابع ہے۔ انسان ایک ایسی مخلوق ہے جس کی نگاہ حاکم کی طرف اٹھتی ہے، جو یہ چاہتا ہے کہ حکم دینے والا کون ہے۔
مجھے کس نے پیدا کیا، کون ہے میرا خالق، کون ہے جو اس جہان کو چلا رہا ہے، کون ہے اتنا بڑا صناع جس نے یہ ساری تخلیق بنا دی اور اتنی بڑی کارگاہ حیات قائم کر دی، اور کون ہے ایسا قادر جو اسے باقاعدگی سے چلا رہا ہے۔ یہ سوال انسان کی فطرت میں رکھ دیا گیا ہے، اسے اس سوال کی استعداد عطا کی ہے۔ اب اس کے بعد اسے مجبور نہیں کیا گیا کہ یہ ضرور مانے، اور یہی کچھ امتحان ہے، اور یہی انسان کا اختیار بھی ہے۔ اسے موقع دیا گیا ہے، ایک طرف انبیاء اور رسل مبعوث فرمائے، اپنی ہدایت کی کتابیں نازل فرمائی، اور اللہ کریم نے مسلسل و پہم ہدایت کے پیغام کو جاری و ساری رکھا، اور انشاءاللہ العزیز قیام قیامت تک اللہ کے بندے اللہ کا پیغام پہنچاتے رہیں گے، یہ سلسلہ جاری و ساری رہے گا۔ اب دوسرے انسانوں کو یہ اختیار ہے کہ وہ اللہ کے اس پیغام کو قبول کرتے ہیں یا نہیں کرتے، اس میں زبردستی نہیں کی جائے گی، کیونکہ اگر زبردستی وہ چاہتا تو خود ساری مخلوق سے اپنے آپ کو منوا لیتا۔ اس کی دی ہوئی قدرت سے ہم سانس لیتے ہیں، اگر وہ روک دے تو دوسری سانس نہیں آتی۔ اگر وہ فطرتاً اور حکماً منوانا چاہتا تو کسی کو مجال دم زدن نہ تھی، لیکن جب یہ شعور بخشا کہ انسان یہ سوال کر سکتا ہے کہ خالق کون ہے، تو پھر اسے یہ موقع بھی دیا گیا کہ وہ پہچانتا ہے، قبول کرتا ہے اللہ کے پیغام کو یا نہیں۔ اب لا اکراہ فی الدین کا یہ معنی نہیں لیا جائے گا کہ جو جس کا جی چاہے کرے اسے روکا نہ جائے، نہیں۔ لا اکراہ فی الدین کا معنی یہ ہے کہ اگر کوئی اسلام قبول نہیں کرنا چاہتا تو زبردستی قبول نہیں کرایا جائے گا، لیکن جب وہ معاشرے میں رہتا ہے تو جو اصول و ضوابط ہیں وہ اس کو بھی ماننے پڑیں گے۔ قرآن کریم نے اسلامی ریاست اور معاشرے کی ایک صورت دی ہے، اس میں جائز و ناجائز، حلال و حرام بتائے ہیں۔ بعض ایسی حقیقتیں ہیں جو بین الاقوامی ہیں، مثلا دنیا کا کوئی شخص وہ مومن ہے یا نہیں ہے، یہ نہیں کہتا کہ جھوٹ بولا جائے۔ ایک بین الاقوامی مسلمہ اصول ہے کہ بات سچی کی جائے، جھوٹ نہ بولا جائے۔ یہ بھی بین الاقوامی مسلمہ اصول ہے کہ کسی دوسرے کا مال ناجائز طریقے سے نہ لیا جائے، کسی دوسرے کی عزت و آبرو خراب نہ کی جائے۔ تو اسلام کے بیشتر اصول تو وہ ہیں جو بین الاقوامی طور پر مسلمہ ہیں، کوئی مسلمان ہے یا نہیں، لیکن ان سب کو وہ ضروری اور اچھا سمجھتا ہے۔ تو جو ایمان نہیں لائے گا اسے بھی جو معاشرے کے قوانین و ضوابط ہیں ان کی پاسداری کرنا پڑے گی، اور جو ایمان لاتا ہے اور قبول کرتا ہے اسے کما حقہ دین کا اتباع کرنا پڑے گا، اور اگر وہ دین کے اتباع سے جی چراتا ہے تو معاشرے کو چلانے والے ذمہ دار لوگ جو خود کو حکمران سمجھتے ہیں، حکمران کہلاتے ہیں، صدور اور وزراء کہلاتے ہیں، ان کی ذمہ داری ہے کہ کلمہ پڑھنے کے بعد جو شخص دین پر عمل نہیں کرتا اس کی باز پرس کی جائے اور اس پر اسے سزا دی جائے جو سزائیں اسلام نے مقرر کر دی ہیں۔ مثلا آپ فرائض عبادات ہی کو لے لیں تو اگر کوئی جان بوجھ کر فرائض ترک کر دیتا ہے تو اس کے لیے حکم ہے کہ اسے حکم دیا جائے
اگر وہ عمل نہیں کرتا تو اسے سزا دی جائے، اور اگر پھر بھی عمل نہیں کرتا اور اسی حال میں مر جاتا ہے تو امام شافعی، امام مالک، امام احمد بن حنبل علیہم الرحمہ فرماتے ہیں کہ اس کا جنازہ نہ کیا جائے، اسے مسلمانوں کے قبرستان میں دفن نہ کیا جائے۔ امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ بلکہ ائمہ ثلاثہ تو فرماتے ہیں اگر وہ مسلسل تارک صلاۃ ہے تو اسے حکومت قتل کر دے، سزا موت دی جائے، اور پھر اس کا جنازہ بھی نہ کیا جائے اور اسے مسلمانوں کے ساتھ دفن بھی نہ کیا جائے۔ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں کہ وہ جب ایمان کا انکار نہیں کرتا تو یہ بھی ایک نیکی ہے، ایک نیک عمل ہے کہ وہ ایمان تو لایا، اب صلاۃ کا انکار نہیں کرتا، انکار کرے تو پھر تو کافر ہو جائے گا، انکار نہیں کرتا گناہگار ہے، لیکن اسے قتل نہ کیا جائے، اسے زندگی بھر جیل میں رکھا جائے، شاید کبھی اسے توفیق ہو جائے اور توبہ کر لے اور نماز ادا کرنے لگے۔ لیکن اگر وہیں اسی حال میں مر جاتا ہے تو پھر وہ بھی فرماتے ہیں کہ پھر اس کا جنازہ نہ کیا جائے، اسے مسلمانوں کے قبرستان میں دفن نہ کیا جائے۔ ہم نے لا اکراہ فی الدین سے معنی یہ لے لیا ہے اب ہمارے عہد میں کہ دین ذاتی معاملہ ہے، اب اس کا حکومت کا تو اس سے کوئی سروکار نہیں، کوئی نماز پڑھتا ہے پڑھے، نہیں پڑھتا نہ پڑھے، کوئی روزہ رکھتا ہے رکھے، نہیں رکھتا نہ رکھے، تو اس سے نہیں، حکومت ذمہ دار ہے اس کی، اور جو دین قبول کرتا ہے وہ جب دین میں کوتاہی کرے گا تو سزا کا مستحق بھی ہے، اور تاکیداً اس سے دین پر عمل کرانا حکومت کی ذمہ داری بھی ہے۔ لا اکراہ فی الدین کا مفہوم یہ ہے کہ کسی غیر مسلم کو مسلمان ہونے پر زبردستی نہیں کی جائے۔ اسلام نے انسانی حقوق غیر مسلم کو بھی عطا فرمائے ہیں، وہ معاشرے میں رہ سکتا ہے، اس کی جان مال آبرو کی حفاظت کی جائے گی، اس کی حدود متعین ہے کہ کہاں تک اس کے ساتھ کیا برتاؤ کیا جائے گا، اس کے ساتھ اس نے سلوک کیا جائے گا، بیمار ہوگا تو اس کا علاج کیا جائے گا، اس کے بچوں کو تعلیم کی سہولت دی جائے گی، باقی سارے انسانی حقوق اس کے پورے کیے جائیں گے۔ لیکن جو حقوق محض مسلمان ہونے کے ہیں، مثلا اسلامی اعزاز و اکرام ہے، اسلامی عبادت گاہیں ہیں، ان میں جا کر عبادت کرنے کا حق ہے، یا اس طرح کے، یا حج ہے، زکوٰۃ ہے، تو اس طرح کے حقوق صرف مسلمان کے ہیں۔ تو لا اکراہ فی الدین کا مفہوم یہ ہے کہ دین کو قبول کرانے میں کسی پر زبردستی نہیں کی جائے۔ یہ بالکل ایسے ہے جیسے زبردستی فوج میں بھرتی نہ کیا جائے، لیکن جو فوج میں بھرتی ہو جاتا ہے پھر وہ فوجی قواعد کی خلاف ورزی نہیں کر سکتا، پھر اس کی مجبوری ہے کہ ان قواعد پر عمل کرے، اور اگر خلاف ورزی کرتا ہے تو سزا پاتا ہے۔ تو یہی حال یہاں بھی ہے کہ دین قبول کرانے میں زبردستی نہیں کی جائے گی، لیکن کلمہ گو جو دین میں سستی کرتے ہیں اور دین پر عمل نہیں کرتے وہ شرعی سزاؤں کے مستحق ہیں، اور حکومت اور حکمران جو معاشرے کو چلانے کے ذمہ دار ہیں وہ اس کے لیے جواب دہ ہوں گے اللہ کے حضور، اور وہ ذمہ دار ہیں اس کا۔ دین قبول کرانے میں اس لیے زبردستی نہیں کی جائے گی کہ اسے شعور دیا اللہ کو جاننے کا، پھر انبیاء اور رسل اور کتابیں بھیج کر سامان ہدایت اللہ نے مکمل کر دیے۔ قد تبین الرشد من الغی، بغاوت اور کفر سے اطاعت اور دین بالکل روشن اور واضح ہو کر الگ ہو گئے، اور دونوں راستے صاف ہو گئے کہ اللہ کو ماننے کا، اطاعت کا یہ راستہ ہے، بغاوت کا وہ راستہ ہے۔ اب اس کے پاس اختیار ہے کہ وہ کس راستے پہ چلتا ہے۔ اگر کسی نے شیطان کی بات نہ مانی، باتیں دو ہی ہیں، اللہ کی رحمان کی بات ہے یا اس کے مقابلے میں شیطان کی بات ہے۔
آدمی دو میں سے ایک طریقے پہ ضرور چلتا ہے، یا اللہ کی اور اللہ کے حبیب کی، اللہ کے رسول کی، اللہ کے دین کی پیروی کرتا ہے۔ جہاں سے بھی دین کو چھوڑتا ہے وہاں وہ شیطان کی پیروی کرتا ہے۔ تو فرمایا جس نے شیطان کا انکار کیا اور اللہ پر ایمان لایا، اس نے بہت مضبوط حلقے کو تھام لیا، اسے بہت مضبوط آسرا مل گیا، وہ ایک بہت مضبوط حصار میں آ گیا جہاں اسے اللہ کا تحفظ حاصل ہے، اور وہ ایسا حصار ہے جس کی شکستگی کا کوئی امکان، کوئی خطرہ نہیں ہے، جو کبھی ٹوٹنے والا نہیں ہے۔ اور اللہ کریم خود جاننے والے بھی ہیں، سننے اگر کوئی قولن کہتا ہے میں ایمان لایا، وہ خود سنتے ہیں، اور اس کے دل میں کیا کیفیت ہے وہ اسے اللہ جاننے والے ہیں۔ اللہ جانتا ہے کہ یہ خلوص سے ایمان لایا یا منافقت کر رہا ہے، اس کے دل نے بھی مانا یا صرف زبان مان رہی ہے، تو اللہ سنتے بھی ہیں، جانتے بھی ہیں۔ اور پھر مزے کی بات یہ ہے کہ جو بھی ایمان لاتا ہے، جس نے بھی خلوص قلب سے کہا لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اللہ اس کا دوست بن جاتا ہے۔ ہم بہت سے بزرگوں کے بارے یقین رکھتے ہیں، اعتماد رکھتے ہیں کہ یہ ولی اللہ ہیں، اللہ کے دوست ہیں۔ ولی کا معنی دوست ہے۔ ہم ان کا بہت احترام کرتے ہیں، ان سے برکات اور فیوزات کے طلبگار ہوتے ہیں، تمنا رکھتے ہیں، ان کی زیارت کرنا باعث برکت سمجھتے ہیں، ان کی محفل میں بیٹھنا باعث برکت سمجھتے ہیں، اور ہے بھی درست ہے۔ لیکن یہاں معاملہ عجیب ہے، وہاں ہمارے پاس کوئی رسید یا سند نہیں ہوتی، ہمارا اپنا یہ خیال اور گمان ہوتا ہے، ہمارا حسن ظن ہوتا ہے کہ یہ شخص ولی اللہ ہے۔ اب اس کے ولی ہونے کی ہمارے پاس اللہ کی طرف سے کوئی رسید نہیں ہوتی کہ یہ ولی اللہ ہے، کوئی نشاندہی نہیں ہوتی۔ نبی کی تصدیق ہوتی ہے، نبی کے معجزات ہوتے ہیں، نبی کی کتاب ہوتی ہے، اللہ نبی کے نبی ہونے کی تصدیق فرماتا ہے، لیکن ولی کی ولایت کی کوئی تصدیق نہیں ہوتی، ہمارا حسن ظن ہوتا ہے۔ فرمایا جو ایمان لاتا ہے اللہ اس کا ولی بن جاتا ہے، ہر کلمہ گو ولی اللہ ہے۔ اللہ اپنی طرف سے اللہ ولی الذین آمنوا، جو بھی ایمان لاتا ہے اللہ خود اس کا دوست بن جاتا ہے۔ یہاں تو رسید آ گئی نا، سند آ گئی، یہاں تو اللہ کی گواہی آ گئی، خود اللہ نے ارشاد فرما دیا کہ جو بھی ایمان لاتا ہے میں اس کا دوست بن جاتا ہوں۔ گویا ہر مسلمان ولی اللہ ہے۔ بندے کی طرف سے ہمارے پاس دلیل نہیں ہے، اللہ کی طرف سے اس کا ارشاد موجود ہے کہ جو بھی ایمان لایا میں اس کا ولی ہوں، میں اس کا دوست ہوں۔ اور اللہ کی دوستی کا پتہ کیسے چلے گا؟ فرمایا پتہ ایسے چلتا ہے یخرجہم من الظلمات الی النور، وہ برائیاں چھوڑتا جاتا ہے، ظلمت چھوڑتا جاتا ہے، نور کی اور روشنی کی طرف بڑھتا چلا جاتا ہے، اس کا ہر قدم برائی سے دور اور نیکی سے قریب ہوتا چلا جاتا ہے، اس کی ہر سانس غفلت سے نا آشنا اور یاد الہی سے آشنا ہوتی چلی جاتی ہے، اس کا ہر کردار سنت کے سانچے میں ڈھلتا چلا جاتا ہے، وہ اللہ کا بندہ بنتا چلا جاتا ہے، مسلسل ساری عمر ترقی کرتا چلا جاتا ہے۔ کبھی کوئی منزل ایسی نہیں آتی ولایت میں کہ یہ ولایت تمام ہو گئی۔ تمام ہو گئی کا مطلب تو یہ ہے کہ اللہ کریم کسی ایک خاص جگہ پہ بیٹھے ہیں جی، اور وہ جو اللہ کی طرف سفر کر رہا ہے وہ وہاں پہنچ کے اور ولایت تمام ہوگی، ایسی بات تو ہے نہیں۔ وہ تو ان سب باتوں سے بالا تر ہے۔ جگہیں ساری مخلوق ہیں اور وہ خالق ہے، خالق مخلوق میں تو نہیں سما سکتا۔
لہذا یہ تو ساری عمر نہیں، بلکہ اگر کسی کو قیامت تک کی بھی عمر مل جائے اور وہ ترقی کرتا ہی چلا جائے تو وہ اس کی سمت نور کی طرف، اللہ کی طرف اس کا سفر بڑھتا ہی چلا جائے گا، اس کی ترقی ہوتی ہی چلی جائے گی۔ فرمایا اللہ ولی الذین آمنوا، ایمان لانے والوں کا اللہ ولی ہے، یخرجہم من الظلمات الی النور، وہ انہیں ظلمت سے نکال کر نور کی طرف گامزن کر دیتا ہے، تاریکی چھٹتی چلی جاتی ہے۔ پھر یہ ہم جو روزمرہ خطائیں کرتے ہیں، گناہ کرتے ہیں، اللہ کو بھول بیٹھتے ہیں، یہ کیا ہے؟ اب اس جرم کا اندازہ لگائیے کہ اللہ بندے کی دوستی کا دعویٰ کر رہا ہو اور بندہ ادھر سے پیٹھ کر کے منہ دوسری طرف کر کے کھڑا ہو جائے، یہ کتنا جرم بنے گا؟ تو ہر خطا علماء حق فہرست بتاتے ہیں، گناہ کبیرہ یہ ہیں، پھر گناہ صغیرہ یہ ہیں، چھوٹے گناہ یہ ہیں، بڑے یہ ہیں۔ نتیجتاً جب بات کا خلاصہ لکھتے ہیں تو فرماتے ہیں کہ کوئی گناہ بھی صغیرہ نہیں ہے، اس لیے کہ وہ اللہ کی نافرمانی ہے۔ چھوٹی نافرمانی یا بڑی نافرمانی کی بات نہیں، بات یہ ہے کہ نافرمانی کس کی ہے اس حساب سے بڑی ہو جاتی ہے۔ نافرمانی کس ذات کی ہے اس کا اندازہ کیا جائے تو جسے آپ صغیرہ کہتے ہیں وہ کئی کبیرہ گناہوں سے بڑا ہو جاتا ہے۔ لیکن اللہ بہت کریم ہے، وہ بندے کو مناتا رہتا ہے، جب تک اس دار دنیا میں ہے وہ بندے کے لیے اپنا باب رحمت بند نہیں کرتا، وہ توبہ کا دروازہ کھلا رکھتا ہے۔ وہ کہتا ہے تو نے مجھے چھوڑ دیا، تو نے میری بات نہیں مانی، تو نے میری طرف پشت کر لی، چل اب آ جا، راضی ہو جا، جہاں ہے وہاں سے آ جا، مڑا تو واپس آ جا، میں تجھے پھر قبول کرتا۔ التائب من الذنب کمن لا ذنب لہ، او کما قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد عالی ہے کہ گناہ سے توبہ کرنے والا ایسے پاک ہو جاتا ہے جیسے اس نے گناہ کیا نہ ہو۔ یہ اس کا کرم ہے نا، کہ کتنی بڑی گستاخی ہے کہ وہ کہتے ہیں میں تیرا دوست ہوں، میرے پاس آ، یہ کہتے ہیں نہیں میں ادھر جا رہا ہوں، میں شیطان کی بات مانوں گا، اس پر عمل بھی کر گزرتا ہے، وہ اس پہ دروازہ بند نہیں کرتا، پھر پکارتا ہے اچھا جو کیا تو نے غلط کیا لیکن چھوڑ اسے، بھول جا، واپس آ جا۔ محتاج بندہ ہے، ضرورت بندے کو ہے، وہ بے نیاز ہے، اسے کیا ساری دنیا ولی ہو جائے تو اس کا کیا سنور جائے گا، اور ساری دنیا کافر ہو جائے اس کی شان میں کیا فرق پڑے گا؟ کچھ نہیں، وہ تو مالک و مختار ہے، اس کا کیا بگڑے گا، لیکن کریم اتنا ہے کہ پھر پکارتا ہے یار آ جا، چھوڑ، کیا بے وقوفی کا، ادھر دوزخ ہے، جہنم ہے، کہاں جا رہا ہے؟ میں نہیں چاہتا تو جہنم میں جائے، واپس آ جا، میرے پاس آ جا، میری رحمت کے زیر سایہ آ جا، میں اب بھی تجھے قبول کرنے کو تیار ہوں، چھوڑ دے گناہ کی زندگی، واپس آ جا۔ اب اگر بندہ اس پہ بھی واپس نہ آئے اور اسی میں مر جائے، مومن کو اس نے پھر بھی رعایتیں دے رکھی ہیں کہ مرنے سے پہلے اگر کافر نہ ہو جائے، ایمان پہ مر جائے تو شاید کسی صاحب کا چھوٹی موٹی نیکی کے طفیل بخش دے، کسی اور نیک کے طفیل اسے بخش دے، حضور کی شفاعت کے صدقے بخش دے، کسی شہید کی شفاعت، بچوں کی سفارش پہ بخش دے، پھر بھی بخشش کا امکان موجود ہے۔ لیکن خطرہ یہ ہے کہ بندہ جب نافرمانی کر کے پشت پھیر کے چلتا ہے اور وہ بے نیاز بلاتا رہتا ہے اور بندہ واپس نہیں آتا،
تو ایک لمحہ ایسا بھی آتا ہے جب وہ کہتا ہے اچھا اب تو واپس آ ہی نہیں سکے گا. اگر بات یہاں تک پہنچ جائے تو قصہ ختم ہو جاتا ہے. اور آپ یہ دیکھتے ہیں کہ بندے کیوں بے دین ہو رہے ہیں. اچھے بھلے گھروں میں پیدا ہوتے ہیں، ماں باپ پڑھے لکھے ہوتے ہیں، عقائد سمجھتے ہیں، بیٹا ایک نئے گمراہ فرقے میں شامل ہو جاتا ہے. کیوں ایسا کرتا ہے؟ آپ نے کبھی کسی نیکی کرتے ہوئے گمراہ ہوتے دیکھا؟ نیکی سے گمراہ نہیں ہوتا، وہ برائی سے گمراہ ہوتا. اور جتنے گمراہ فرقوں میں جو لوگ شامل ہوتے ہیں، یقیناً برائی کرتے کرتے، بدکاری کرتے کرتے، گناہ کرتے کرتے اللہ کریم بلاتے رہتے ہیں، وہ دور بھاگتے رہتے ہیں. وقت آتا ہے جب وہ باب رحمت بند کر دیتا ہے. اب وہ کٹی پتنگ کی طرح ہے، اللہ کو کیا پرواہ ہے کس فرقے میں جا رہا ہے اور کس جھاڑی سے الجھ رہا ہے. اس لیے گمراہ فرقے پیدا ہو جاتے ہیں. گناہوں کی کثرت ایک ایسا وقت بھی لے آتی ہے جب ایمان قبول کرنے کی اہلیت ہی سلب ہو جاتی، دل سیاہ ہو جاتی. لیکن اگر وہ اللہ کی اطاعت کرے، اللہ کو یاد کرتا رہے، اللہ کے نبی کی پیروی کرے، اللہ اسے معشوق کا درجہ دے دیتا. دنیا میں سب سے زیادہ لاڈلے معشوق ہوا کرتے ہیں. عاشق اس کی ناز برداریاں کرتا ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے اللہ کریم خود ارشاد فرماتے ہیں کہ میرے حبیب ان لوگوں کو بتائیے، قل ان کنتم تحبون اللہ، اگر تم اللہ کی محبت چاہتے ہو، اگر تمہیں اللہ سے محبت، اللہ کے پیار کی تلاش ہے، فاتبعونی، میری غلامی قبول کر لو، بلا چوں چنا، میرے نقوش کف پا پہ چلے آؤ. یحببکم اللہ، تم اللہ کے اللہ تم سے محبت کرنے لگے گا، تمہیں اپنا معشوق بنا لے گا. تمہاری ناز برداریاں وہ خالق کرے گا جس کی ناز برداریاں ساری کائنات کرتی ہے. جس درگاہ پہ سارے سر جھکتے ہیں وہ تمہارے ناز اٹھائے گا، تمہیں اپنا محبوب بنا لے گا، اپنا لاڈلا بنا لے گا، اپنا پیارا بنا لے گا. اور جو بندہ کلمہ پڑھنے کے بعد بھی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشاد عالی کو چھوڑ کر شیطان کی پیروی کرے، کتنی زیادتی کرتا ہے اپنے آپ کے ساتھ. اب جو شیطان کی بات مانتے ہیں، شیطان بھی ان کا دوست بن جاتا ہے. والذین کفروا، جنہوں نے ہدایت قبول نہیں کی اور جنہوں نے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی دعوت کا انکار کر دیا، اولیاءہم الطاغوت، شیاطین ان کے دوست بن جاتے ہیں، ان سے باتیں کرتے ہیں. ان الشیاطین لیوحون الی اولیاءہم، قرآن دوسری جگہ فرماتا ہے یقیناً شیاطین جو ہیں وہ اپنے دوستوں سے باتیں سرگوشیاں کرتے ہیں، باتیں کرتے ہیں. اس کا نتیجہ کیا ہوتا ہے؟ یخرجونہم من النور الی الظلمات، ان کا ہر قدم بھلائی سے دور اور برائی کی طرف بڑھتا چلا جاتا ہے. نور سے دور ہوتے جاتے ہیں، تاریکیوں کے مسافر بن جاتے ہیں، اندھیروں کے راہی بن جاتے ہیں. شیطان کی دوستی کیا ہے؟ جس کا دوست شیطان بن جاتا ہے، شیاطین جس سے دوستی کر لیتے ہیں، کرتے اس سے ہیں جو اللہ کا، اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کا، حضور کی دعوت کا انکار کرتا ہے. شیطان اس کے دوست بن جاتے ہیں، پھر اسے نور سے، روشنی سے ظلمت کی طرف، اسے اندھیروں کا راہی بنا دیتے ہیں، اسے
بدکار بنا دیتے ہیں، گناہگار بنا دیتے ہیں، اس کا ہر قدم نیکی سے دور اور برائی کی دلدل میں دھنستا چلا جاتا ہے۔ نتیجہ کیا ہوتا ہے؟ اولئک اصحاب النار، یہ سارے شیاطین بھی اور شیطانوں کے دوست بھی جہنم کے باسی۔ نتیجتاً اللہ نے جو مہلت دی تھی، جو فرصت دی تھی، جو زندگی دی تھی اور ہدایت کے جو اسباب پیدا فرمائے تھے، ان سب سے محروم ہو کر جہنم میں جا پہنچتا ہے۔ اور جہنم ایسی جگہ ہے ہم فیہا خالدون، جہاں سے پھر نکلنے کا کوئی چارہ نہیں۔ کافر کے لیے جہنم میں خلود ہے اور مومن کے لیے جنت میں خلود ہے، گھر ہے مستقل، جہاں جو پہنچ گیا اسے پھر وہاں ہمیشہ رہنا ہے۔ یہ یاد رکھیں کہ انسان بے شک اس کا وجود خاکی ہے، بے شک اس کے عناصر اربع ہوا، آگ، مٹی، پانی سارے زمین پہ ملتے ہیں، لیکن یہ عناصر اربع وجود کے ہیں۔ اس کی روح عالم امر سے ہے۔ عالم امر وہاں سے شروع ہوتا ہے جہاں مخلوق کی حد ختم ہو جاتی ہے۔ امر اللہ کا وصف ہے، صفت ہے اللہ کی۔ امر باقی ہے، جس طرح اللہ باقی ہے، جس طرح اس کی ذات باقی ہے، اسی طرح اس کی صفات باقی ہیں۔ مخلوق تو فنا ہو سکتی ہے، اللہ کی صفات کو فنا نہیں ہے۔ روح عالم امر سے ہے۔ بھئی امر سے اللہ کی صفت سے روح کیسے بنی؟ فرمایا یہ بات تمہارے شعور سے بالا تر ہے۔ وما اوتیتم من العلم الا قلیلا۔ انسانی شعور اس کاریگری کو نہیں سمجھ سکتا کہ روح کیسے بنی۔ تمہارے لیے یہ جاننا ضروری ہے، قل الروح من امر ربی، میرے حبیب نے کہہ دو روح میرے رب کے امر سے ہے۔ امر کو فنا نہیں ہے، روح کو بھی فنا نہیں ہوگی۔ یہ موت جسے ہم فنا سمجھتے ہیں، یہ فنا نہیں ہے۔ روح کا تعلق جو بدن سے تھا وہ ظاہری حیات کے طور پر کٹ جاتا ہے، زندگی دنیاوی ختم ہو جاتی ہے، لیکن ہر ذرہ بدن کے ساتھ روح کا تعلق مر کر بھی رہتا ہے۔ برزخ میں جس طرح دنیا میں سامنے تو وجود ہے، لیکن وجود کے واسطے سے روح بھی متاثر ہوتی ہے۔ وجود گناہ کرتا ہے، ظلمت روح پر بھی آتی ہے۔ وجود نیکیاں کرتا ہے، نورانیت روح پر بھی آتی ہے۔ برزخ میں جو سلوک روح سے ہوگا اس کے اثرات وجود تک بھی پہنچتے ہیں، خواہ وہ کسی شکل میں بھی بدل گیا ہو۔ جب قیامت قائم ہوگی، وجود بھی سالم ہو جائے گا، روح بھی سالم ہو جائے گی، اور دونوں بالمشافہ مکلف ہوں گے، نہ روح بدن کے واسطے سے نہ بدن روح کے واسطے سے۔ اور بدن کا چونکہ روح کے ساتھ مستقل تعلق ہے، روح کو فنا نہیں، بدن کو بھی فنا نہیں۔ روح کے واسطے سے بدن کو بھی فنا نہیں ہوگی۔ اگر اپنی منزل پر پہنچا، اللہ کی بخشش کو پا گیا، اللہ سب مومنین کو نصیب کرے، تو وہ ہمیشہ ہمیشہ کے لیے رحمت الہی کے سائے میں رہے گا، کبھی فنا نہیں ہوگا۔ اور خدا نخواستہ جو بھٹک گیا اور جس کا خاتمہ کفر پر ہوا، وہ بھی یہ امید چھوڑ دے کہ پھر وہ موت کی آرزو کرے گا تو جہنم میں مر جائے گا۔ جہنم میں موت نہیں آئے گی، اور نہ جہنم ختم ہوگی نہ وہ ختم ہوگا، وہاں بھی ہمیشہ ہمیشہ کے لیے رہنا پڑے گا۔ اللہ تمام مومنین کو جہنم سے بچائے اور ہدایت پر استقامت دے، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اتباع کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ اپنے نیک بندوں کے ساتھ زندہ رکھے، نیک بندوں کے ساتھ موت نصیب فرمائے، اور صالحین کے ساتھ حشر فرمائے، اور دنیا اور آخرت کی ندامت اور رسوائی سے اپنی پناہ میں رکھے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ زمین و زمان تمہارے لیے، مکین و مکان تمہارے لیے، زمین و زمان تمہارے